بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی دعائیں ہمیں سکھا دی ہیں۔ اگر انسان اپنی ساری حاجتوں کا تصور بھی کرے کہ مجھے اس دنیا میں کیا کیا چیزیں درکار ہیں، اور تصور کر کے مانگنا چاہے تب بھی وہ چیز نہیں مانگ سکتا جس کا مانگنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ بہرحال دنیا کی چیزوں میں گھر کی کشادگی ایسی چیز ہے جو اللہ جل شانہ سے مانگنے کی چیز ہے اور حاصل کرنے کی چیز ہے اور انسان کی سعادت کا حصہ ہے۔ دوسری چیز جو مسلمان کی سعادت اور خوش نصیبی کا حصہ ہے وہ نیک پڑوسی ہے۔ اگر کسی کو نیک پڑوسی مل جائے تو یہ عظیم نعمت ہے۔ آج کے دور میں لوگوں نے اس نعمت کو بلا دیا ہے۔ آج کے کوٹھی بنگلوں میں پڑوس کا تصور ہی نہیں رہا۔ سال ہا سال سے ایک جگہ پر رہتے ہیں مگر یہ پتہ نہیں ہے کہ دائیں طرف کون رہتا ہے اور بائیں طرف کس کا مکان ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پڑوس کے اتنے حقوق ہیں، پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے اس کی اتنی تاکید فرماتے رہے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو انسان کی میراث میں وارث ہی بنا دیا جائے گا۔ پڑوس کی اتنی اہمیت ہے، لہذا جب گھر تلاش کرو تو جہاں اس میں اور چیزیں دیکھو وہاں یہ بھی دیکھ لو کہ اس کا پڑوسی کیسا ہے۔ آیا شریف اور نیک لوگوں کا پڑوس ہے تو سمجھو کہ یہ نعمت ہے، اس لیے کہ انسان کا صبح شام پڑوسی سے واسطہ پڑتا ہے اور اس کی صحبت انسان کو اٹھانی پڑتی ہے۔ اب جیسا پڑوسی ہوگا ویسی صحبت ہوگی، اور صحبت کا انسان کی زندگی پر انتہائی اثر پڑتا ہے۔ اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نیک پڑوسی بڑی عظیم نعمت ہے۔ حضرت ابو حمزہ رضی اللہ کا ایک واقعہ ہے۔ محدثین میں ایک بزرگ ہیں جن کی کنیت ابو حمزہ ہے۔ ان کو سکری اور سکری بھی کہا جاتا ہے۔ عربی میں سکر نشے کو کہتے ہیں اور سکر چینی کو کہتے ہیں کہ ان کا نام ابو حمزہ سکری اس لیے پڑ گیا تھا کہ ان کی باتوں میں اتنا نشہ تھا کہ جب یہ لوگوں سے باتیں کرتے تھے تو ان کی باتیں اتنی لذیذ معلوم ہوتی تھی کہ سننے والوں کو لذت کا نشہ آ جاتا تھا۔ اور سکری اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی باتیں چینی کی طرح میٹھی ہوتی تھیں۔ ان کی باتوں میں حلاوت اور مٹاس تھی۔ ایک مرتبہ ان کو پیسوں کی ضرورت پیش آئی۔ ان بزرگ کو ان کے پاس ایک بڑا مکان تھا، ایک گھر تھا، گھر کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی جس کو بیچ کر پیسے حاصل کریں۔ تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اس بڑے گھر کو بیچ کر کسی اور جگہ پر چھوٹا گھر خرید لوں اور جو پیسے بچیں اس سے اپنی ضرورت پوری کر لوں۔ چنانچہ انہوں نے ایک خریدار سے مکان کا سودا کر لیا اور 1-2 دن کے اندر مکان خالی کر کے اس کے حوالے کرنے کا وعدہ کر لیا۔ پڑوسیوں کو جب معلوم ہوا کہ ابو حمزہ مکان بیچ کر کہیں اور جا رہے ہیں تو سارے پڑوسی مل کر ان کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ ہمارا محلہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ ہمارا محلہ نہ چھوڑیں اور جتنے پیسے خریدار اس مکان کے بدلے میں آپ کو دے رہا ہے ہم سب مل کر اتنے پیسے آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کا یہاں سے ہمارا پڑوس چھوڑ کر جانا قابل برداشت نہیں، یعنی ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کے پڑوس کی بدولت ہمیں بہت سی نعمتیں حاصل ہیں، ہمیں ایسا پڑوسی ملنا مشکل ہے۔ بہرحال اگر نیک اور خوش اخلاق اور اللہ والا پڑوسی مل جائے تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انسان کی خوش نصیبی کی علامت قرار دیا ہے۔ تیسری چیز جو ایک مسلمان کی سعادت اور خوش نصیبی کی علامت ہے وہ یہ ہے، یعنی کہ خوشگوار سواری، یعنی اگر انسان کو اچھی سواری مل جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت اور انسان کی خوش نصیبی ہے۔ اور خوشگوار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس میں انسان آرام سے سفر کر سکے۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بالکل برعکس
بات ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں نحوست 3 چیزوں میں ہے، یعنی اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی: ایک گھر، دوسری سواری، تیسری عورت۔ ویسے تو بدشگونی لینے کو اور کسی چیز کو منحوس قرار دینے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ مثلا یہ سوچنا کہ فلاں چیز کی وجہ سے مجھ پر آفتیں آ رہی ہیں یا فلاں چیز کی وجہ سے مصیبتیں اور بیماریاں آ رہی ہیں، یہ بدشگونی لینا کہ میری بیوی میں بدشگونی ہے یا میرے گھر میں بدشگونی ہے یا میری سواری میں بدشگونی ہے، حدیث شریف کی روح سے یہ سب ممنوع ہیں۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی، کیونکہ نحوست کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان ہر وقت مشکلات کا شکار رہے۔ بالفرض اگر کسی انسان کو خراب گھر مل گیا، اب چونکہ گھر ایسی چیز نہیں ہے جس کو انسان صبح شام بدلتا رہے، بلکہ ایک عرصہ تک اس کے اندر انسان کو رہنا پڑتا ہے، لہذا جب تک وہ گھر موجود ہے اس وقت تک اس کی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، اور جتنے دن وہ اس میں رہے گا وہ جان کو آ جائے گا۔ اس اعتبار سے مکان کے اندر نحوست ہے۔ دوسری چیز سواری ہے۔ اگر انسان کو سواری خراب مل گئی تو سواری ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان روز بروز اس کو بدلتا رہے۔ اگر غلط سواری مل گئی، یعنی غلط گاڑی مل گئی، تو وہ روز جان کو آئے گا، یعنی جان کا پائے گا۔ مثلا آج کل لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، اگر کسی انسان کو خراب گاڑی مل گئی تو اس کے لیے مصیبت بن جائے گی، کبھی رات میں رک جائے گی، کبھی راستے میں رک جائے گی، کبھی اس کو دھکے مار کر اسٹارٹ کرنا پڑے گا۔ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب رہتے تھے، ان کے پاس ایک گاڑی تھی، ان کے بارے میں سارے محلے میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر ان کو شام کے 5 بجے کہیں جانا ہوتا تو صبح 9 بجے سے وہ گاڑی کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتے۔ کبھی اس کے اوپر لیٹے ہیں اور کبھی نیچے لیٹے ہیں، کبھی دائیں طرف لیٹے ہیں، کبھی بائیں طرف لیٹے ہیں، اور سارا دن اس کی مرمت میں لگے رہتے تھے۔ لہذا اگر انسان کو گاڑی خراب مل جائے تو اس کی وجہ سے انسان کو اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے کہ اگر انسان اس پر سواری کرنے کے بجائے پیدل چلا جائے تو اچھا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سواری میں نحوست ہے، یعنی اس کی تکلیف مستقل ہے، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کو بدل ڈالو اور اچھی سواری خرید لو۔ تیسری چیز بیوی ہے۔ اگر شوہر کو بیوی خراب مل جائے یا بیوی کو شوہر خراب مل جائے تو پھر زندگی بھر کا عذاب ہے۔ اگر شوہر کو اچھی بیوی مل جائے اور بیوی کو اچھا شوہر مل جائے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور دنیا کی جنت ہے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ دنیا کی جنت یہ ہے کہ میاں بیوی ایک ہوں اور نیک ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں کی طبیعتیں ملی ہوئی ہوں اور دونوں نیک ہوں تو یہ دنیا کی جنت ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہو تو زندگی بھر کا عذاب ہے۔ روزانہ صبح سے شام تک جگ ہوتی ہے، کوئی راحت نہیں بلکہ ہر وقت کی ایک مصیبت ہے۔ بہرحال حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 چیزوں میں نحوست ہے، لہذا ان کے شر سے اللہ جل شانہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ان کے شر سے محفوظ رکھیے، اور اللہ جل شانہ سے دعا کریں کہ یا اللہ گھر دیجئے تو راحت کا گھر عطا فرمائیے، سواری دیجئے تو راحت کی سواری عطا فرمائیے، اور زندگی کا ساتھی دیجئے تو راحت کا ساتھی عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ تمام سعادت عطا فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ آگے تفصیل ہے کہ برے پڑوسی سے پناہ مانگو، اس سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سنائیں گے۔